دیکھیں سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے. دیکھیں کوئی بل پاس نہیں ہوا. پہلے تو یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکال دیں. یہ ان قومی اسمبلیوں سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ کوئی بل پاس کریں گے. محض قرارداد پاس ہوئی ہے. ہمیں ٹیکنیکلی ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ قانون بن گیا ہے. قانون بنتا ہے 2/3 اکثریت سے، اور قرارداد پاس ہونا اور بات ہے. بل پیش ہوتا ہے قانونی بل، اور بل پاس ہونے کے بعد قانون بنتا ہے. یہ قرارداد پاس ہوئی ہے. ایک وزیر نے قرارداد پیش کی تھی، اس پر کسی ایک پارٹی نے مخالفت کی ہے، باقی لوگوں نے حمایت کی اور وہ پاس ہوگی. قرارداد پاس ہوئی ہے. قرارداد پاس ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ میں یہاں پہ ایک قرارداد پیش کروں، آپ سب کہیں جی ہم حمایت کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے قرارداد پاس ہو گئی. بہرحال قومی اسمبلی چونکہ ملک کا ایک بہت ہی موقر ادارہ ہوتا ہے، اس کی قرارداد پاس کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے. لیکن وہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے کسی قانون کے پاس ہونے کا، لیکن قانون پاس نہیں ہوا. یہ بات ذہن میں رکھیے. قرارداد پاس ہوئی، اسی کا کریڈٹ لے رہے ہیں جو لوگ، جن لوگوں نے یہ پاس کیا ہے وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. اور مخالفت کرنے والے وہ اسی کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ رستہ اچھا نہیں ہے. آج قرارداد پاس ہوئی ہے، کل کو قانون بھی بن سکتا ہے. قانون بننے کے لیے جب بل پیش ہوگا تو پھر دیکھیں گے کس کا کیا کردار ہے، وہ تو کل کی بات. لیکن یہ ایک پہلی بات اس سلسلے میں کہ یہ قرارداد ہے، یہ بل نہیں آیا، نمبر 1. دوسری بات یہ کہ اس میں بہت سارے لوگ مخالفت کرنا شروع ہو گئے، شرعی سزا ہے ہی نہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. لوگ شریعت کو جانتے ہی کتنا ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو شریعت کا پتہ ہی نہیں، شریعت کا علم ہی نہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ایسی سزائیں دی ہیں. جب جرم گھناؤنا ہوگا تو سزا بھی گھناؤنی ہوگی، اور اس کے لیے شریعت نے بالکل اوپن رکھا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33، ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی پورے معاشرے کے مجرم ہیں. یہ جرم کی کوئی بھی نوعیت ہو سکتی ہے. یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بنیادی طور پر محاربہ اس جرم کو کہتے ہیں جو جتھا بند ہو کے کیا جائے، جو ایک گروپ بنا کے کیا جائے، چاہے وہ راہزنی کا جرم ہو، چاہے معاشرے میں فساد پھیلانے کا ہو، چاہے وہ دہشت گردی کا ہو، وہ کسی بھی چیز کا ہو جو جتھا بنا کے پورے معاشرے کے خلاف کسی بھی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، چاہے وہ کسی انڈیویجول کے ساتھ کرے، چاہے وہ کسی یعنی گروپ کے خلاف کرے. جب بھی جرم ہوگا، کسی بھی قسم کا جرم، تو 4 سزائیں قرآن نے کہا: ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. 4 سزائیں ہیں کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے. ان یقتلوا، یہاں یہ نہیں فرمایا ان یقتلوا، ان یقتلوا. ان یقتلوا کا مطلب ان کو قتل کر دیا جائے. یقتلوا کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے، ان کو اذیتیں دے کے قتل کیا جائے. اس لیے کہ اگر جرم گھناؤنا ہے تو سزا بھی گھناؤنی ہوگی. او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے. تو سولی پہ لٹکانا جو ہے وہ کمرے کے اندر ہوتا ہے، سولی پہ لٹکانا باہر جو ساری دنیا کے سامنے لٹکانا ہوتا ہے. اور پھر تیسری یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کو زمین سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ 4 سزائیں ایک ہی گروپ کو دی تھیں، ایک جتھے کو دی تھیں. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اکل اور ارینا ایک قبیلہ تھا، یعنی 2 قبیلے تھے. ان کے کچھ افراد بدوؤں کے قبیلے تھے، ان کے کچھ افراد مسلمان ہو کے مدینہ آ گئے تھے. کچھ دن رہے، بیمار ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم بیمار ہو گئے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جنگل فضا راس نہیں آئی تو جنگلوں میں چلے جائیں. ساتھ کچھ اونٹ دے دیے، کچھ ساتھ ایک چرواہا بھی دے دیا کہ جا کے یہ اونٹوں کا دودھ وغیرہ پئیں گے اور جنگلوں میں رہیں گے تاکہ ان کو ماحول فضا سازگار ملے تو یہ تندرست ہو جائے. جب وہ تندرست ہو گئے، ہٹے کٹے ہو گئے، تو انہوں نے اس چرواہے کو پکڑا اور اس کو اذیتیں دے دے کے قتل کر دیا. اس کے پہلے ہاتھ پاؤں کاٹے، اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری
اور اس کے مختلف یعنی اذیتیں دے کے اس کو قتل کیا، اور 7 اونٹ جو ہے وہ سارے لے کے بھگا کے لے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد پتہ چلا، آپ نے پیچھے لوگوں کو دوڑایا، صحابہ کرام گئے، ان کو پکڑ لیا، گرفتار ہو۔ ان مجرموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی، ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے گئے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں بھی پھیری گئیں، کیونکہ انہوں نے اس چرواہے کے ساتھ اسی طرح کیا تھا، اور پھر ان کو ہاتھ پاؤں کاٹ کے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کے، ان کو بستی سے باہر ہرے میں پھینک دیا گیا، اور وہ دھوپ میں جل جل کر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یہ اس لیے سزا دی گئی کہ انہوں نے جرم ایسا کیا تھا۔ تو جس طرح کا گھناؤنا جرم کا اسلام جرم کو روکنے کے لیے سزائیں دیتا ہے، اسلام سزائیں دینے کے لیے سزاؤں کو امپلیمنٹ نہیں کرتا۔ اسلام کو کوئی شوق نہیں ہے سزائیں امپلیمنٹ کرنے کا۔ اسلام کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اگر تم قصاص اور یہ جو اسلام کی سزائیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کرو گے اور جس طرح کا جرم ہوگا اسی طرح کے جرم کا بدلہ دو گے، تو اس سے تمہیں معاشرے کے اندر زندگی میسر آئے گی، معاشرے کا فساد ختم ہوگا۔ ایک کو لٹکا کے دیکھیں، معاشرے میں جرم ختم ہو جائے گا۔ ایک چور کا ہاتھ کاٹ کے دیکھیں، لوگ چوری کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں گے کہ میں پکڑا گیا تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا۔ آپ اسلامی سزائیں امپلیمنٹ کر کے تو دیکھیں، اسلامی سزائیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں معاشرے کو جرم سے پاک کرنے کے لیے، اور اسلام کا جو مطمع نظر ہے وہ معاشرے سے جرم کا خاتمہ ہے، وہ سزاؤں کا نفاذ نہیں ہے، اور سزاؤں کا نفاذ معاشرے سے جرم کے خاتمے کے لیے ضروری ہے۔ جن لوگوں کو یہ ٹیں لگی ہوئی ہے یہ اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد، ان سے بس ایک سوال کریں کہ ہمدردی کس سے ہے؟ کس نے لٹکنا ہے جس سے تمہیں ہمدردی ہو رہی ہے؟ مجرم سے؟ جو مجرم سے ہمدردی کرتا ہے وہ خود مجرم ہے، اور یہ مجرمانہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، وگرنہ شریعت، ان کو شریعت کا کیا پتا؟ جن کو قل هو اللہ احد پڑھنی نہیں آتی، سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، آیت الکرسی پڑھنی نہیں آتی، وہ قرآن کی شریعت بتاتے ہیں لوگوں کو، اور وہ میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ خلاف شریعت ہیں۔ پہلے شریعت پڑھ لیں پھر شریعت پہ بات کریں، اور شریعت پہ بات کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے جب تک وہ شریعت کا علم حاصل نہ کرے، اور صرف علماء شریعت کی بات کر سکتے ہیں۔ ہر ایرا غیرہ اٹھتا ہے شریعت پہ بات کرتا ہے۔ جس شخص نے کیمسٹری کی ایک سطر نہیں پڑھی وہ کیمسٹری کے بارے میں کیوں بات کرے گا؟ میں اگر آج اٹھ کے کہوں کہ کیمسٹری کا فلاں فارمولا غلط ہے تو میری بات تو بکواس ہوگی نا، اس لیے کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں اس کے بارے میں۔ تو جو شریعت کے بارے میں نہیں جانتے وہ بکواس کرنے کا حق کہاں سے رکھتے ہیں؟ لہٰذا اپنے زبانیں بند رکھیں۔ جس کو شریعت کا نہیں پتا وہ شریعت کے بارے میں قطعاً گفتگو نہ کرے، اور شریعت کے بارے میں وہ گفتگو کرے جس کو اللہ نے شریعت کا علم دیا ہے۔ وہ اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس میں دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے، اجتہادی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کا بنیادی علم تو ہو۔ جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے اس کو شریعت کے اوپر حق نہیں ہے گفتگو کرنے کا۔ اور جتنے اعتراضات ہم نے دیکھے ہیں وہ ایسے ہی لوگ کر رہے ہیں جن کو شریعت کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم فقہنا فی الدین بالقرآن العظیم، اللہم فقہنا فی الدین بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔